یہ اس حجرے کا تالا مبارک اور اس کی چابی، اور ان سے مجھے تحفے میں ملا، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ مدینہ میں جو درخت تھا حضور اسے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، یہ اس درخت کا تنا ہے۔ یہ جو شیشیاں پڑی ہیں بیسیکلی عطر کی، ان میں عطر ہے، اور عطر کے ساتھ حضور کا پسینے مبارک کے کچھ قطرے مکس ہیں۔ اس باکس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز امامہ شریف جو ہے اس کا پیس موجود ہے۔ پچھلے کچھ عرصہ پہلے اپنے گھر میں جوبہ مبارک کھولا تھا اسی کمرے میں، تو پورے گھر میں نیچے فلور تک کچھ لوگوں سے سننے میں یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں وہ ابھی بھی جن جن لوگوں کے پاس موجود ہیں وہ بال گرو ہوتے ہیں، ان کی گروتھ ہوتی ہے۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، آپ ایکسپلین کریں گے؟ کہ جس چیز کے اوپر حضور کا نام مبارک آ جائے اس پہ آنکھیں بند اور سر جھکا لینا چاہیے بس۔ سر جھکانے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی اور عزت اور مقام، کسی کے پاس حضور کے بال مبارک ہے، کسی کے پاس حضور کا جبہ مبارک ہے۔ آپ کے پاس ارسلان بھائی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی تبرکات میں سے کوئی ایسی تبرک موجود ہے جو پوری دنیا میں آپ کہہ سکیں کہ صرف میرے پاس موجود ہے؟ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں سہیب چودھری، اور آج ہم ایک ایسی مبارک جگہ پر انتہائی مبارک تبرکات کے ساتھ موجود ہیں جن تبرکات کی زیارت کرنا ہر مسلمان کے لیے باعث فخر اور باعث شرف ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کے کائنات، جن کا اسم مبارک اپنی زبان پر لیے بغیر کوئی شخص دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اس مبارک جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کی مٹی موجود ہے، اور اس مٹی سے ایک ایسی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے کہ سونگھنے والے کا ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ جو آپ تالا دیکھ رہے ہیں یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تالا اور اس کی چابی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی کا جبہ مبارک بھی موجود ہے، اور ان کی تلواروں کے ریپلیکاز بھی موجود ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی، اور یہ سب مبارک تبرکات پاکستان کے جس خوش قسمت شہری کے پاس موجود ہیں ان کا نام ہے سید ارسلان گیلانی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ سب تبرکات انہوں نے کہاں سے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ خیریت سے، اللہ کا فضل۔ ارسلان بھائی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ اتنے خوش قسمت ہیں، اتنے تبرکات آپ کے پاس موجود ہیں، آپ نے یہ تبرکات حاصل کہاں سے کی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تبرکات اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور محبت جو ہے میرے خاندان سے چلی گئی، اور وراثت میں خاص کر میرے والد صاحب کی طرف سے مجھے وراثت میں ملی ہے حضور کی محبت اور حضور کا ادب، اور ادب کی ہی وجہ سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال تبرکات، حضور کے جز مبارک مطلب کہ حضور کے بال مبارک اور دیگر تبرکات، کچھ کاپیز اس میں ریپلیکاز ہیں، کچھ استعمال شدہ تبرکات حرمین کے، اور مختلف جگہ سے مجھے ملے ہیں۔ اگر اس تالا مبارک کی بات کی جائے، تالا بھی موجود ہے اور بہت خوبصورت قسم کا اس کے اوپر لکھا گیا، یہ بتائیے گا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جی، یہ تالا جو بیسیکلی اس کو کفل کہتے ہیں، روزے رسول کو تالا لگایا جو جاتا ہے، بیسیکلی ایکچولی اصل میں وہ حضرت بی بی فاطمہ کا کمرہ جس کو حجرہ مبارک کہا جاتا ہے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے دونوں اصحاب سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں، یہ اس حجرے کا تالا مبارک اور اس کی چابی، اور بیسیکلی اس کے اوپر قصیدہ بودھا شریف کے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں جو پرانے دور میں عثمانی امپائرس کے زمانے میں مطلب کہ لکھے گئے تھے۔ اب روزہ رسول کے ارد گرد بھی جو دیوار ہے اس کے ٹاپ کے اوپر بھی حجرے مبارک کا ہی قصیدہ لکھا گیا حضور کی شان کے اندر، تو تالے کا بھی اسی سے لنک تھا، اور تالا بھی اسی کی ہی نسبت سے اسی کے اشعار مطلب کہ اس پہ لکھے گئے ہیں۔ آپ کے پاس ارسلان بھائی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی تبرکات میں سے کوئی ایسی تبرک موجود ہے جو پوری دنیا میں آپ کہہ سکیں کہ صرف میرے پاس موجود ہے، آپ کو یہ شرف حاصل ہو کہ وہ چیز، وہ تبرک آپ کے پاس ہے؟ اب میں نے اس کے اوپر ریسرچ نہیں کی کہ کس کے پاس کیا ہے اور میرے پاس کیا موجود ہے، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میرے خیال سے سب سے بہترین تبرک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، اور ہم لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین تبرک جو ہونا چاہیے، جو حضور کی نسبت ہے اور حضور سے تعلق ہے، حضور کے ساتھ کنیکشن جو ریلیشن شپ ہے، وہ سب سے بہترین تبرک ہے۔ اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، بیسیکلی سب سے پہلا فوکس اپنی زندگی کا، اپنی لائف سٹائل کے اندر حضور کی سنتوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کے معاملات تھے
ان کا اخلاق اور حسن کفار کے ساتھ بھی بیسیکلی جس طرح کا اخلاق تھا حضور کا ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. اصل میں تو وہ تبرک مطلب کہ دیکھا جاتا ہے کہ متبرک چیزیں جو چلی آتی ہیں حضور کی نسبت سے بیسیکلی جو آئی ہیں, نسبت رسول بیسیکلی متبرک ہے ہم لوگوں کے لیے. تو ہم کوشش بھی یہ کرتے ہیں کہ حضور کا ادب اور عشق ہمیں مل جائے, دین اس کے بعد جا کے یہ چیزیں حضور خود عطا کرتے ہیں. آپ حضور سے عشق کریں, ان کا ادب سب سے پہلا کیا بزرگ کہتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ محبت کے کرینوں میں. تو جس مسلمان کو حضور کا ادب انتہا کا مل گیا نا, پھر اس کے بعد حضور کا عشق جو ہے وہ دربار نبوی سے ملتا ہے. حضور خود اس کو اپنا عشق دیتے ہیں, حضور اپنے عشق سے نوازتے ہیں. پھر اس کے بعد جو جس مسلمان کا حضور سے تعلق بہترین ہو جائے, پھر حضور اس کو اپنے تبرکات سے نوازتے ہیں. کسی کو کچھ مل گیا, کسی کو کچھ مل گیا, پورے پاکستان میں, پوری دنیا کے اندر, چیچینیا ہے, ٹرکی ہے, قطر ہے, مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ ہیں, پوری دنیا کے اندر مسلمان پھیلے ہوئے ہیں, جہاں پہ مختلف مسلمانوں کے پاس حضور کے مختلف چیزیں موجود ہیں. کسی کے پاس حضور کے بال مبارک ہے, کسی کے پاس حضور کا جبہ مبارک ہے. ترکی کے اندر ماشاءاللہ سے بہت تبرکات موجود ہیں. تو اسی کی مطلب کہ نسبت سے وسیلے سے ترکیوں کے ساتھ میرا اچھا تعلق ہے. چیچینیا والوں سے اچھا معاملات ہیں جن کے تھرو مجھے کافی تبرکات مطلب کہ ملے. میں مختلف الحمدللہ محبت کے تعلقات ہیں. محبت ہی ایسی چیز ہے جو مسلمان کو, ایک عام بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. بہت زبردست آپ نے بات کی ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگر اب یہ جو آپ نے ایک گیلری ماشاءاللہ خوبصورت قسم کی بنائی ہے, اس کے اندر تھوڑا سا ڈیٹیل وائز ناظرین کو آپ بتائیں, یہ جو بال مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کی کیا ہسٹری ہے, آپ کے پاس کیسے آیا, اور اس کے کچھ ایسی یونیک چیز جو آپ لوگوں کو, عام لوگوں کو نہیں پتہ اس بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موئے مبارک ہے, جن کو اردو میں بال کا ورڈ دیا جاتا ہے, بال مبارک بیسیکلی حضور کا صحابہ کرام کے زمانے سے, بیسیکلی یہ صحابیوں کا طریقہ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی تحفے میں حضور کے ناخن مبارک بھی تھے, حضور کے بال مبارک بھی تھے. اسی طرح حضرت طلحہ کے بارے میں کافی مشہور ہے کہ حج کے موقع پہ حضور نے تحفتاً حضرت طلحہ کو اپنے بال مبارک دیے اور فرمایا کہ باقی صحابہ کرام میں, باقی مسلمانوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے. اسی طرح حضرت بی بی ام سلمہ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ ان کو بھی حضور کے بال مبارک تحفے میں ملے تھے. تو مدینہ منورہ کے اندر جب کہ کوئی بیمار ہوتا تھا اہل مدینہ میں سے, تو حضرت بی بی ام سلمہ اس بال مبارک کو پانی میں گھول کے اس پانی کو اہل مدینہ میں تقسیم کرتے تھے. مطلب کہ تو صحابہ کرام کو اس بال مبارک کے پانی سے ہی شفا ملا کرتی تھی. جو الحمدللہ شروع سے صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ. تو کچھ لوگوں سے سننے میں یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں وہ ابھی بھی جن لوگوں کے پاس موجود ہیں وہ بال گرو ہوتے ہیں, ان کی گروتھ ہوتی ہے. اس بات میں کتنی حقیقت ہے, آپ ایکسپلین کریں گے؟ جی بالکل, سننے میں بالکل اس طرح سے باتیں آتی ہیں. ہمارے مشائخ اور علماء کرام جو ہیں بیسیکلی انہی سے ہم لوگ سیکھتے ہیں, اور علماء کے اندر سے بھی ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو ملتے ہیں کہ حضور کا ادب تو بہت ضروری ہے. ساتھ ساتھ جہاں پہ بال مبارک آپ نے ذکر کیا, حضور کے بال مبارک کے بارے میں ایک بات بہت نارمل ہے, عام مسلمانوں میں مشہور ہے کہ حضور کے جو بال مبارک ہیں وہ گرو کرتے ہیں, بڑھتے ہیں, اس کی شاخیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جب ان کے سامنے درود شریف پڑھا جائے, کثرت سے ذکر کیا جائے, تو وہ بھی اس کو محسوس کرتے ہیں. مجھے ایک بزرگ ملے کہتے ہیں کہ تبرکات کی جو خوراک ہے, ہر چیز کی خوراک رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. جو حضور کے تبرکات اور مبارک چیزوں کی جو بیسیکلی خوراک ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور درود شریف ہے. تو اس طرح سے موئے مبارک کے بارے میں جو ذکر آیا, لیکن مختلف چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. کچھ بال مبارک جو ہیں وہ گرو کرتے ہیں, کچھ بال مبارک اس کی لینتھ مطلب کہ لمبی ہوتی ہے, کچھ کی مطلب شاخیں نکلتی ہیں, کچھ درود شریف پڑھنے پہ ذکر بھی مطلب کہ ذکر اذکار کے معاملات ہوتے ہیں. مختلف مطلب چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں اس میں. اور کچھ اس طرح سے بھی ہیں کہ جہاں پہ حضور کے تبرکات موجود ہیں. اور بالکل میں آپ کے چینل کے ذریعے سے ایک پیغام بھی دے دوں کہ جس کے پاس حضور کے بال مبارک موجود ہوں, اس کے بارے میں کبھی بھی آپ یہ اس شبے میں مت پڑیں کہ یار اس کی شاخیں نہیں نکل رہی یا یہ گرو نہیں کر رہے. اس چیز سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے جو چیز سیکھی ہے وہی چیز میں آگے بتانا چاہوں گا کہ بھئی میں نے تو یہ چیز سیکھی ہے کہ جس چیز کے اوپر حضور کا نام مبارک آ جائے اس پہ آنکھیں بند اور سر جھکا لینا چاہیے. بس سر جھکانے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی اور عزت اور مقام دے گا. بس اچھا ارسلان بھائی, یہ لکڑی کا ایک ٹکڑا جو پڑا ہے, اس کی یہ کیا تبرکات ہیں, اور یہ اس کو تھوڑا سا آپ بتائیں. یہ لکڑی کا جو مبارک ٹکڑا ہے یہ بیسیکلی مدینہ منورہ کے ایک سید زادے تھے, ان سے مجھے تحفے میں ملا, اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ مدینہ میں جو درخت تھا حضور اسے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے.
یہ اس درخت کا تنا ہے, یہ اس درخت کا پیس ہے. اس درخت کا پیس ہے. اس کے علاوہ یہ جھاڑو مبارک پڑے ہیں, یہ کس پرندے کے پروں سے بنے ہیں؟ یہ شتر مرغ اور مور کے پروں سے بیسیکلی حجر مبارک کا معاملات ہوتے تھے وہاں پہ. ترکیوں کے زمانے سے مطلب یہ ٹرینڈ چل رہا ہے وہاں پہ. آج بھی انہی جھاڑوؤں کو, انہی مور کے پروں کو استعمال کیا جاتا ادب کی وجہ سے, تاکہ آواز بلند نہ ہو. تو آواز سے, بے ادبی سے بچنے کے لیے مور کے پر استعمال کیے جاتے ہیں وہاں پہ. مطلب کہ حرم کی دیواروں پہ, روزے رسول کی جالیوں پہ جب یہ مور کے پر لگتے ہیں تو ان کو بھی برکت حاصل ہوتی ہے ان سے. اچھا, اور یہ جو باقی تبرکات موجود ہیں دیکھنے والوں کو آپ اگر بتا سکیں اور ساتھ ساتھ ایکسپلین کر سکیں. اس باکس کے اندر کون سا تبرک موجود ہے؟ اس باکس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز امامہ شریف جو ہے اس کا پیس موجود ہے. میں اس کی آپ کو زیارت کراتا ہوں آپ کے آڈینس کو. سبحان اللہ. یہ مجھے قطر کے ہمارے دوست ہیں ایک عربی, ان سے مجھے تحفے میں ملا ہے. اور پاکستان میں بادشاہ مسجد کے اندر سبز امامہ موجود ہے حضور کا, اور اسی کی نسبت سے مطلب اسی کا رنگ, سبز رنگ الحمدللہ نسبت رکھتا ہے, اسی کی نسبت سے مجھے یہ ملا. اور یہ وہ تبرکات ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر پاکستانی دیکھنے کی, ہر مسلمان دیکھنے کی حسرت رکھتا ہے, جو ڈیجیٹل پاکستان کے ذریعے ہم اپنے دیکھنے والوں کو دکھا رہے ہیں. ارسلان بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو کیا چیز ہے, مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی, یہ کون سا تبرک ہے؟ یہ گنبد خضرا شریف مدینہ منورہ میں جو سبز گنبد ہے اس کے استعمال میں مطلب آئی ہے سیڑھی مبارک کے 3 مبارک ہے. جی سیڑھی مبارک ہے لکڑی کی, ساتھ میں رسا مبارک بھی لگا ہوا جو گنبد خضرا پہ اوپر غسل کے لیے اور رنگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور وہی رنگ جو ہے وہ سیڑھی کی لکڑی کے اوپر بھی ہے اور رسے کے اوپر بھی لگا ہوا ہے. یہ مجھے مدینہ منورہ سے تحفے میں ملا. یہ 3 یا 4 سٹیپس, کتنے سٹیپس آپ کے پاس؟ میرے پاس الحمدللہ 3 سٹیپس ہیں, ساتھ رسا مبارک بھی اس کے ساتھ جو مطلب کہ اسٹیچ ہوئے ہیں, جڑے ہوئے ہیں ساتھ اس کے. ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں, آپ آئیں میرے ساتھ. جی جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک, موئے مبارک ہیں زلف مبارک کے, یہ بہت عرصے سے الحمدللہ میرے پاس ہیں, اور اس کے بارے میں کافی روایات سننے میں آتی ہیں. بی بی ام سلمہ کے پاس حضور کے بال مبارک تھے, اور برکتیں صحابہ کرام کا الحمدللہ یہ طریقے صحابہ کرام کا ہے کہ حضور کے بال مبارک سے برکتیں حاصل کرنا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جو کہ خوشبو میں اس چیز میں نبی پاک کا پسینہ مبارک موجود ہے. جی, یہ جو شیشیاں پڑی ہیں بیسیکلی عطر کی, ان میں عطر ہے اور عطر کے ساتھ حضور کا پسینہ مبارک کے کچھ قطرے مکس ہیں. اس میں 2 جو پڑی ہوئی ہیں, ایک جو ہے وہ مجھے یمن کے ایک دوست ہیں ان سے تحفے میں ملی تھی, اور ایک جو ہے وہ سائپرس ٹرکی کے شیخ ناظم جو ہیں ان کے وسیلے سے یہ میرے پاس آئے ہیں. بہت خوبصورت قسم کا, پرسکون قسم کا ماحول ہے, اور ایک زبردست چیز جو میں نے نوٹ کی ہے, ایک عجیب سی خوشگوار قسم کی خوشبو ہے. ڈیفینیٹلی آپ لگاتے ہوں گے ادھر؟ جی ڈیفینیٹلی والی بھی بات نہیں ہے کہ خوشبو استعمال نہیں ہوتی, بالکل اسی طرح خوشبو میں لگاتا ہوں, بلکہ بخور استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ میری لگائی ہوئی اور بخور کی خوشبو سے صرف خوشبو ہے. یہاں پہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی چادر مبارک موجود ہے, اور حضور کا جبہ مبارک موجود ہے. 2019 میں جب برونی دارالسلام گیا تھا, وہاں پہ میں نے جبہ مبارک کی اوپن مطلب ڈسپلے کیا تھا, اور کافی دنیا نے وہاں پہ رویل فیملیز جو ہیں انہوں نے زیارت کی تھی. بالکل اسی طرح. اور اس کے تقریباً آلموسٹ 3-4 سال کے بعد میں نے پچھلے کچھ عرصہ پہلے اپنے گھر میں جبہ مبارک کھولا تھا اسی کمرے میں, تو پورے گھر میں نیچے فلور تک ساری خوشبو جاری تھی اس کی, صرف ایک جبہ مبارک کا باکس کھولنے سے. تو اتنی زیادہ خوشبو میرے خیال سے کسی عطر یا بخور کی بھی نہیں ہو سکتی جتنی تبرکات کی قدرتی مطلب الحمدللہ آتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کو بھی زیارت کرواتے ہیں ان تبرکات کی یا نہیں؟ جی الحمدللہ لوگ زیارت کے لیے آتے رہتے ہیں, کسی نے زیارت کرنی ہوتی ہے تو رابطہ کر لیتا ہے, اور لوگ آتے رہتے ہیں الحمدللہ اوپنلی. مطلب میرے پاس اگر کوئی آج تو میں انکار نہیں کرتا, لیکن لوگوں کو اسپیشلی بلانا یا کچھ اور معاملات کرنا, میرے خیال سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں, تو اس طرف کا کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے. بالکل دیکھنے والے بھی بہت سمجھدار ہیں, باقاعدہ طور پہ کچھ لوگ بزنس بنا لیتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. اچھا ارسلان بھائی مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے پہ موجود ہیں, پھر آپ کو بھی بڑے لوگ رابطہ کرتے ہوں گے کہ ہمیں یہ تبرک دے دیں, یہ تبرکات میں سے کچھ چیزیں ہمیں دے دیں, اور بڑی بڑی آفرز بھی دیتے ہوں گے.
जी बिल्कुल इस तरह है। आज के दौर में जिस तरह के मामला चलते हैं हर हवाले से ही, तो तबरुकात के मामलात के अंदर भी बिल्कुल आप बात दुरुस्त कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग कॉल्स करते हैं, ऑफर्स कराते रहते हैं पैसों की और समथिंग चलता रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा कोई मामला नहीं है और इस चीज़ से तो बिल्कुल पाक है, क्योंकि हमारी तरबियत में ये चीज़ नहीं है। हमारी तरबियत में तो अदब और मोहब्बत है और बेसिकली मेरा ईमान है, और ईमान और अदब और हुजूर की मोहब्बत को तो मैं बिजनेस डील नहीं कर सकते हम। अरसलान भाई, देखने वालों को आप कोई पैगाम देना चाहते हैं, इन तबरुकात के हवाले से कुछ बताना चाहते हैं जो आपको लगता है कि हमारे नाजरीन को नहीं पता होगा? नाजरीन को तो सब कुछ ही पता होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज के दौर के अंदर आने वाला दौर बहुत मुश्किल हालात का आ रहा है। मलाइका की जो खुराक है वो अपनी खुराक बना लें। मलाइका की जो खुराक है वो अल्लाह ताला का जिक्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम और दुरूद पढ़ना है। कोशिश करें कि तस्बीह ना छोड़ें, जिक्रुल्लाह को कसरत से करें। कि मोहम्मद से वफात तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन, आज की ये वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।